نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر ابھی بھی ہمارا وہی چل رہا ہے، دین رحمت۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے دل جیتنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا مشن اٹھایا تو عرب میں آپ کی بہت زیادہ مخالفتیں کی گئیں۔ آپ کے خلاف ہر قسم کا تشدد کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اس کے بجائے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تاکہ ان کا دل جیت سکیں۔ آپ کا وطن مکہ تھا۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم زیادتی کر کے آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فتح نصیب کی تو پھر آپ دوبارہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس وقت مکہ کے مخالفین کو آپ کے سامنے لایا گیا، یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے ان سب کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی، بلکہ سب کو عزت کے ساتھ آزاد کر دیا۔ اس سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب لوگ جو تھے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پھر قبیلہ حوازن کے لوگوں نے سرکشی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان سے جنگ کی نوبت آ گئی۔ اسلام کی تاریخ میں اس کو جنگ حنین کی کہا جاتا ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اور حوازن کے لوگ 6000 کی تعداد میں گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاملہ کیا، یعنی کہ انتقام نہیں لیا، ان کو معاف کر دیا بلکہ سب کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا۔ اس اعلیٰ اخلاق کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ پورے کا پورا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، یعنی کہ ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ انتقام لینا، سبق سکھانا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی کارروائی سے مسئلہ اور زیادہ بڑھتا ہے، مگر جب برے سلوک کے جواب میں انسان اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کی جوابی کارروائی آپ نہیں کرتے، الٹا آپ یہ کرتے ہیں کہ اس سے بہتر سلوک کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے جو ہے بختو، یعنی کہ اس کو فتح مل جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے دل جیتنا۔ اور دل جیتنے کا طریقہ ہمیشہ زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے، خواہ انفرادی معاملہ ہو یا کہ اجتماعی معاملہ ہو۔ انتقام کا طریقہ پورے سماج کو منفی کارروائیوں کا جنگل بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس دل جیتنے والا طریقہ پورے سماج میں اخلاق اور انسانیت کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ انتقام سے مسئلہ صرف بڑھتا ہے، جبکہ دل جیتنے والا طریقہ مسئلے کو آخری حد تک ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ دل کیسے جیتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آغاز کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے کہ کس طرح سے ہم، یہ تو چند منٹ کا لیکچر ہے، اگر ہم پوری ہسٹری پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مکہ میں سب کی آنکھ کا تارا تھے، سب ان کو صادق امین کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے توحید کا مشن شروع کیا تو اپنے بھی پرائے ہو گئے، دوست بھی دشمن بن گئے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کبھی بھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، کبھی بھی بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن بھی دوست بن گئے، سارے آپ کے محافظ بن گئے۔ تو اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ معاف کرنے کا رواج جیسے کہہ لیں ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسے کو تیسا اینٹ کا جواب پتھر، یہ چیز جو ہے وہ ہمیں شیطان ہر وقت، جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اسی پر ابھارتا ہے۔ وہ یہی سمجھاتا ہے کہ اگر تم چپ کر گئے، اگر تم نے بدلہ نہ لیا، پھر تو تمہاری بےعزتی ہو جائے گی، تمہیں لوگ کمزور سمجھ لیں گے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ جن راہوں پر آج ہم چل رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ چند لوگوں کا معاملہ ہے یا پھر زیادہ لوگوں کا معاملہ ہے، یا پھر دوست احباب میں دیکھ لیں یا پھر فیملی میں دیکھ لیں، جس نے بھی اس رویے کو اپنایا ہے اس نے نقصان ہی اٹھایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ٹاپک کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارک میں جیسا کہ انہوں نے کیا ویسا ہی ہم بھی کرنے لگیں، تو انشاءاللہ ہمارے بھی دوست بھی جو ہیں وہ ان میں بھی اضافہ ہوگا، ان میں محبت بڑھے گی، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست بن جائیں گے، جو ہمارے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے اپنے بن جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں خود سے اپنے آپ کو خالص کرنا ہوگا، پہل ہمیں کرنی ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ پہل دوسرا کرے تو معاملہ وہاں پر خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھا دیا تو پہل آپ کر لیں، آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوسرے بھی آپ جب اس طرح کا رویہ کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔